سب سے پہلے حضرت مولانا کو مبارک کہ اللہ رب العزت نے ان کے فرزند ارجمند کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا، اور ان کی محنت جو ہے وہ انوار القرآن کی صورت میں 3 دن پہلے جو ہے وہ دستار فضیلت حافظ حمداللہ صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، تو انہوں نے اور دور حدیث کے سب سے زیادہ تو طلباء انہی کے مدرسہ میں تھے 56 کسی پورے گجرانوالے میں اتنے کسی بھی مسالک کا مدرسہ ہو اتنے دور حدیث کے تو طلباء جتنے شیرہ مولا انوار القرآن میں تھے کسی اور جگہ موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قاری حمید اللہ صاحب کے صدقہ جاریہ کو قبول فرمائے۔ حافظ حمداللہ صاحب بھی ان کے شاگرد ہیں، تو ان کو مبارکباد، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اپنے والد کے ساتھ ہی ان کے دستے بازو بنیں گے اور قرآن و سنت کو اس علاقے میں پھیلانے کا موجب بھی بنیں گے۔ اور یہ سلسلے اسی طرح چل رہے تھے۔ رات بھی ہم اشری اکیڈمی میں جو ہے وہ موجود تھے، تو وہ وہاں پہ انالیسس ہو رہے تھے کہ آیا یہ کامیاب ہیں یا وہ کامیاب ہیں۔ تو فاروقی صاحب کہنے لگے یار ان میں سے کوئی بھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرتا، ان میں سے کوئی بھی کھڑے ہو کے کھانا نہیں کھاتا، یہ اتنے باادب ہوتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی اپنے ابے کو اماں کو اولڈ ہاؤس نہیں چھوڑ کے آتا ہے، یہ جو ہیں جنہوں نے یہ بایا پہنا ہوا ہے۔ کانوکیشن جیسے ہوتے ہیں نا ہماری یونیورسٹیز میں، ان کا کانوکیشن تھا انوار العلوم میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب دوستوں کو دین کے لیے قبول فرمائے۔ یہ قحط الرجال ہے، یہ بڑا دل گردے کا کام ہوتا ہے کہ اپنے بیٹی اور بیٹی کو دین پڑھانا اور لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ اصل میں یہی کامیاب ہے۔ مجھے بھی پتہ ہوتا تھا کہ ہم یہ کالج والے یونیورسٹی والے کامیاب ہے، لیکن نہیں، بلکہ کامیاب وہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اصل کامیابی جو ہے وہ یہ ہے۔ تو یہ سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے مدرسے ہوتے ہیں نا جن میں بچے قرآن حفظ کرتے ہیں، یہ جو ہے نا وہ کافروں کو، جن میں یہودی خاص طور پہ، ان کو بڑی تکلیف ہے ان سے۔ یہ مولانا نے یہ جو کالے رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی ہے جو سنت رسول کے ساتھ مطابق، ان کی بڑی تکلیف ہے ان کو، ان داڑھیوں سے بڑی تکلیف ہے، ان ٹوپیوں سے بڑی تکلیف ہے، یہ پنجگانہ جو اذانیں ہم دیتے ہیں ان سے بڑی تکلیف ہے ان کو، ہاں جی۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قیامت تک یہ اذانیں ہوتی رہیں گی، یہ اقامت ہوتی رہے گی، یہ تلاوتیں ہوتی رہیں گی، اور یہ دین کے سلسلے جاری و ساری رہیں گے انشاءاللہ۔ ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ امریکہ آ جائے، کوئی بھی نئی ٹیکنالوجی لے کے آ جائے، تو انشاءاللہ یہ بچے اب اتنے انٹیلیجنٹ ہو گئے ہیں کہ یونیورسٹی اور کالجز کے بچے جو ہیں وہ ان سے پیچھے ہیں۔ یہ سارے آپ ڈی جی ہاں دیکھیں نا، ساہیوال بورڈ دیکھیں، ڈیرہ اسماعیل خان ملتان بورڈ دیکھیں، اس میں سارے جو ٹاپر بچے ہیں وہ سارے کے سارے مدارس کے طلباء ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس دور کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دین کے جو سلسلے چھوٹے موٹے ہم نے اپنے علاقے میں، مسجد میں، محلے میں قائم کیے ہیں، یہ کام رہنے چاہیے۔ ان کے بڑے فائدے ہیں۔ نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا، کیوں جی ایسے ہی ہے اقبال صاحب، اذان دینے والا کو کوئی نہیں ہوتا، یہ بڑا غسل دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ مدارس ہیں، یہ دین کے حلقے ہیں جہاں مولانا یونس صاحب بیٹھتے ہیں، لوگ ان کے پاس آتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں۔ تو یہ سلسلے جاری و ساری رہنے چاہیے، کیوں جی جاری و ساری رہنے چاہیے۔ بندے چلے جاتے ہیں لیکن یہ سلسلے جاری و ساری رہتے ہیں، اور یہ سلسلے جاری و ساری رہنے ہی چاہیے۔